أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے، وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات و سامعین، 28واں پارہ سورۃ الجمعہ، اس کی ایک آیت احباب کے سامنے تلاوت، دو آیتیں اس کی تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے جو ہماری رہبری کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے جو اصول بیان کیے ہیں، جو اسباق بیان کیے ہیں، اللہ ہمیں سب سے پہلے ان اسباق کو سیکھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین کا اعلان ہے کہ ایمان والو، جب تمہیں نماز کے لیے جمعے والے دن بلایا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اپنے کام کاج کو چھوڑ دو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ جمعے کے آداب، جمعے کی خصوصیات، جمعے کا اہتمام کرنا اور دیگر جمعے کے حوالے سے مسائل وہ ہم سماعت کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے عنوان کو، اپنے سبق کو مکمل کریں گے، اور آئندہ جمعے انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، یہ تو ہم نے سماعت کر لیا تھا گزشتہ جمعوں کے اندر کہ ایک بندہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آتا ہے، وہ آ کے 2 رکعت ادا کر سکتا ہے، 4 کر سکتا ہے، 6 کر سکتا ہے، 8 کر سکتا ہے۔ دین اسلام کے اندر اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، جب تک خطبہ شروع نہیں ہو جاتا وہ جتنی چاہے 2 رکعت کر کے ادا کر سکتا ہے۔ اب رہا وہ انسان کہ خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہے اور وہ بعد میں آیا ہے، اب وہ انسان کیا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے سماعت کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھنا ہے، اور بلکہ دوران خطبہ نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ تو صحابی نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں ادا کرو۔ یہ تحیۃ الوضو بھی شمار ہو جائیں گی، تحیۃ المسجد بھی شمار ہو جائیں گی۔ اب ہم نے خاموشی کے ساتھ لغو باتوں سے، لغویات سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے، بچاتے ہوئے، اس ارادے اور مقصد اور نیت کے ساتھ کہ ہم نے جمعے کا اجر پورے کا پورا حاصل کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ امام کی، قاری صاحب کی، خطیب صاحب کی، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو وہ بیان کرنے والا ہے، ان کی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت کرنا، اور اس کے بعد امام کے ساتھ 2 رکعت ادا کرنا، یعنی کہ با جماعت، سلام پھر جانے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج سے ہمارا سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ ساری تمہید اس لیے باندھی گئی تاکہ ہماری پوری توجہ ہو جائے کہ ہم نے شروع سے لے کے اینڈ تک اور آج کے سبق میں ہم نے کون سی چیز مزید ایڈ کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی قبل الظہر رکعتین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا معمول بتاتے ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، ورکعتین بعدہا، اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی آپ 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن عمر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ آپ 2 رکعت ظہر سے پہلے پڑھتے تھے اور 2 رکعت ظہر کے بعد ادا کیا کرتے تھے۔ وبعد المغرب رکعتین فی بیتہ، اور 2 رکعتیں مغرب کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے، پر اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ وبعد العشاء رکعتین، اور عشاء کے بعد
یہ بعد کی جو بات ہو رہی ہے نا، یہ فرضوں کے بعد کی بات ہو رہی ہے، بعد کی بات، فرضوں کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبعد العشاء رکعتین، عشاء کے بعد 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ وکان لا یصلی بعد الجمعہ حتی ینصرف فیصلی رکعتین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ یعنی کہ با جماعت نماز ادا کروانے کے بعد کوئی رکعت نہیں پڑھتے تھے حتی ینصرف، یہاں تک کہ آپ اپنے گھر لوٹ جاتے پھر آپ 2 رکعت پڑھتے۔ ایک یہ حدیث آ گئی۔ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من کان منکم مصلیا بعد الجمعہ فلیصلی 4، یہ جو پہلی حدیث ہم نے سماعت کی یہ تھا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بذات خود۔ اب امت کے لیے رہنمائی کیا ہے، امت کو کیا پیغام دیا ہے، امت کیا کام کرے گی، کون سا ایسا عمل کرے گی جس سے ان کے جمعے کا اجر بھی ان کو پورا مل جائے، جمعے کا حق بھی ادا ہو جائے، اور وہ سنت کو پورا کرنے کا الگ سے اجر حاصل کر کے چلے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا من کان منکم مصلیا بعد الجمعہ، تم میں سے کوئی بھی انسان اگر جمعے کے بعد نماز ادا کرنا چاہے، جمعے کے بعد سے مراد کیا ہوگا، امام کے ساتھ ہم نے جو 2 رکعت بعد جماعت نماز ادا کی ہے اس کے بعد کوئی بھی نماز ادا کرنا چاہے فلیصلی 4، اس کو چاہیے کہ وہ 4 رکعت ادا کرے، 2 کر کے کتنی رکھتے ہیں، 4 رکعت ادا کرے۔ وفی روایت، ایک اور روایت میں ہے اذا صلیتم بعد الجمعہ فصلوا 4، تم میں سے جمعے کے بعد اگر کوئی نماز ادا کرنا چاہیے تو اس کو چاہیے کہ وہ 4 رکعتیں پڑھے۔ قال سہیل، اس حدیث کے راوی سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فإن عاجل بک شیء فصلی رکعتین فی المسجد، اگر اس کو کسی کام کی جلدی ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی معاملہ ہو، وہ 2 رکعتیں مسجد میں ادا کرے، ورکعتین اذا رجعت، اور وہ 2 رکعتیں جا کے اپنے گھر میں ادا کریں، مطلب کرنی 4 ہی ہیں۔ سبق سیکھ لیا ہم نے، جمعے کے لیے آنا ہے وہ بھی پتہ چل گیا، خطبہ شروع ہو گیا ہے تب کیسے بیٹھنا ہے وہ بھی پتہ چل گیا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لی وہ بھی پتہ چل گیا۔ اب جماعت کے بعد سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہم نے دڑکی لگا کے گھروں کو چلے جانا ہے، یا کچھ نہ کچھ باقی ابھی رہتا ہے، باقی رہنے والی 4 رکعتیں ہیں، ان رکعتوں کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو وہ 2 کر کے 4 مسجد میں ہی ادا کر لے، یا پھر 2 یہاں پہ ادا کر لے، اور اپنا کام جو ایمرجنسی اس کو نافذ ہو گئی ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر میں آتا ہے تو 2 رکعتیں پھر ادا کر کے وہ 4 رکعت کو پورا کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کر کے گئے، اور کیا صحابہ کرام نے اپنی من مرضی سے دین پر اپنی زندگیاں گزاری یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق زندگیاں گزاری؟ قرآن نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ رب سے راضی ہو گئے، اور رب ان سے تبھی راضی ہوا تھا کہ جب رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری تو رب ان سے راضی ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمعے کا دن ہے، مسجد جاتے ہیں، چند رکعات پڑھتے ہیں، پھر لمبا قیام کرتے ہیں، یعنی کہ یہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ پھر امام کے ساتھ جو انہوں نے نماز ادا کی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنے گھر کو لوٹ جاتے ہیں، اور گھر جا کے وہ 2 رکعات ادا کرتے ہیں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے مسجد کے اندر کیوں نہیں پڑھی؟ تو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا تھا تو میں نے ایسا کر لیا۔ یعنی کہ رخصت موجود ہے، اگر آپ مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی، آپ گھر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی، لیکن اگر ہم نے مسجد میں پڑھنی ہے تو سلام پھیرنے کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھنے کا سلسلہ ہم نے بنانا کیسے ہے، اس کی بھی حدیث کے اندر ہماری رہنمائی موجود ہے۔ سنن ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اور نماز کا سلام پھرتے ہی وہ بندہ اپنی جگہ پہ فوراً کھڑا ہو گیا اور اس نے دوسری 2 رکعتیں شروع کر دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا منظر دیکھ رہے اور جا کے اس کو دھکا دیا، یعنی کہ اس کو نماز توڑنے کا حکم دیا، اور کہا کہ تو نے 2 رکعتیں ہمارے ساتھ بھی پڑھی ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں، گویا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا گیا دین ہے اس میں تحریف کر رہے، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے تم 4 رکعتیں پڑھ رہے ہو، 2 نہیں۔ ہاں اگر کسی نے مسجد کے اندر بھی وہ 2 رکعت ادا کرنی ہے نا تو سلام پھیرنے کے بعد کم از کم وہ تھوڑا سا وقت لگا کے اللہ کی تعریف کے کلمے کہہ دے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، وہ چند دعاؤں کا اہتمام کرنے کے بعد 2 رکعتیں جو ادا کی ہیں، اب جو 2 رکعتیں ادا کرنے والا ہے ان دونوں کے درمیان تھوڑا وقفہ ہونا چاہیے، تھوڑا گیپ ہونا چاہیے۔ اور یقین جانیے جب ہم حدیث کے مطابق، جب ہم اللہ احکم الحاکمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق ایک چھوٹا سا عمل بھی کریں گے نا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ تیرے نبی کا یہ طریقہ ہے، تیرے نبی کی یہ سنت ہے،
تیرے نبی کا یہ حکم ہے، تیرے نبی کا یہ فرمان ہے، تیرے نبی نے ہمیں ایسے بتایا، میں تیرے نبی کی سنت کو پورا کرتے ہوئے یہ عمل کرنے لگا ہوں، اللہ کی قسم وہ عمل بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ احکم الحاکمین ہمیں بے شمار اجروں سے ضرور نوازے گا۔ اچھا جی، اب رہا مسئلہ جمعے کے بعض احکامات ہیں جو مخصوص ہیں صرف اور صرف جمعے کے دن کے ساتھ، ان کو بھی سماعت کرنا ضروری ہے، ان کو بیان کرنا بھی ضروری ہے، ان کو سیکھنا اور سکھانا بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے پاس دین لے کر آئے، بڑا پیارا دین، بڑا خوبصورت دین ہے، اور اس دین نے ہر دن ہر رات کے اعتبار سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں جمعے کے حوالے سے، تو جمعے کا دن جس طرح ہم نے یہ جمعے کے سٹارٹ میں گزشتہ 2 جمعے جو ہم نے سماعت کیے ہیں، جب ہم نے یہ ٹاپک شروع کیا تھا تو ہم نے سنا کہ جمعے والے دن کو پورے ہفتے کے دنوں کا سردار دن بنایا گیا ہے، اس کو افضلیت دی گئی ہے، اس کو رب نے ایک بادشاہ کے طور پہ، ایک سردار کے طور پہ دنوں کا سردار بنایا ہے، اس کو عظیمت عطا کی ہے رب نے۔ تو یہ جمعے کا دن مسلمانوں کی نظر میں بڑا اہم دن ہوتا ہے، اور بعض لوگ جمعے کے دن کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یار اللہ نے اس جمعے کے دن کو سردار بنایا ہے، یہ افضل دن ہے، اس کی رات بھی بڑی افضل ہے، تو بعض لوگ اہتمام یہ کرتے ہیں کہ جمعے کی رات قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، صرف جمعے کی رات۔ بعض لوگ صرف جمعے کی اہمیت کو، جمعے کے دن کی اہمیت کو یا جمعے کی رات کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعے کی رات کو، صرف اور صرف جمعے کی رات کو وہ قیام کے لیے اور لمبے لمبے قیام کے لیے خاص کرتے ہیں، اور کئی لوگ جمعے کے دن کو سردار دن ہونے کی نسبت سے وہ صرف اور صرف جمعے والے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کیا میرا اور آپ کا یہ جمعے کی رات کا قیام کرنا یا جمعے کے دن کا صرف اور صرف روزہ رکھنا، کیا ہمیں یہ اجر و ثواب مل جائے گا، یا قرآن اور حدیث نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ تو آئیے نبی علیہ السلام کی زندگی پر ذرا نظر دوڑاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں میری اور آپ کی رہنمائی کیا کی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور ابو داود کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام بین اللیالی، صرف اور صرف جمعے کی رات کو خاص کرتے ہوئے کوئی بندہ اس رات کو اس نیت سے خاص نہ کرے کہ یار یہ جمعے کی رات ہے تو افضل ہے میں اس رات قیام کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے صرف اور صرف جمعے کی رات کو قیام کے ساتھ خاص کرنے سے منع کر دیا، لا تختصوا، خاص نہ کرو۔ ہاں اگر کسی نے جمعے رات کی رات بھی قیام کیا ہے وہ جمعے کو بھی کر سکتا ہے۔ ہاں اگر کسی نے جمعے کی رات قیام کیا ہے اور ساتھ میں ہفتے کی رات قیام کرنے کا ارادہ تھا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر صرف اور صرف یہ سوچتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے، یہ عقیدہ، یہ نیت اور یہ منہج بناتے ہوئے کہ جمعے کی رات، جمعے کا دن بڑا افضل ہے لہذا میں یہ رات قیام کر کے گزاروں گا اور دن روزے سے گزاروں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا قیام کے لیے صرف اور صرف جمعے کی رات کو خاص کرنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح فرمایا وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِّن بَيْنَ الْأَيَّامِ، دوسرے دنوں کے علاوہ صرف اور صرف جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص کرنا یہ بھی جائز، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں إِلَّا أَن يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، ہاں یہ ہے کہ اس کے ساتھ، جمعے والے دن کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد اگر کوئی روزے کو ملا لیتا ہے یا قیام کو ملا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، یہ اس کے لیے درست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جویریہ بنت حارث، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس گئے، جمعے کا دن ہے اور پتہ چلا کہ جویریہ بنت حارث آج کس حالت میں ہے؟ روزے کی حالت میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے کل، یعنی کہ جمعرات کا دن جو گزر گیا ہے، کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا؟ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کل روزہ نہیں رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا آئندہ آنے والے کل یعنی کہ ہفتے والے دن کا ارادہ رکھتی ہو روزہ رکھنے کا؟ کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا اپنے روزے کو ابھی توڑو۔ تربیت کس نے کی ہے؟ بولیں، روزہ ہم نے کس کے حکم کے مطابق رکھا ہے؟ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق۔ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، جس طرح انہوں نے بتایا ہے، جتنا کرنے کا کہا ہے، اگر ویسا کریں گے تو ثواب ملے گا، اگر اپنی مرضیاں ایڈ کی تو یقین جانیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے کئی مرتبہ سماعت فرما لی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی بندے نے کوئی بھی ایسا کام کیا کہ جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں، یہاں پہ مہر سے مراد کیا ہے؟ نہ کل اسلام کا حکم، نہ قول، نہ فعل، نہ عمل، اور کوئی تیسرا بندہ اٹھ کے یہ کام کرتا رہے، دوسرا بندہ، 10واں بندہ، 100واں بندہ، 1,00,000واں بندہ اٹھ کے یہ کام کرتا رہے اور سمجھے کہ یار بڑا اجر ہے اس میں،
نبی السلام کا طریقہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، مور نہیں، عمل نہیں، قول نہیں، حکم نہیں، اور نہ ہی کسی صحابی نے یہ کر کے دکھایا اس طرح کا کوئی کام، تو وہ کام مردود ہے، وہ رد ہے۔ شیطان کو رب نے کیا کیا؟ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ، سارے پڑھیں ذرا ایک بار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ اس کو مردود کیوں کہا جاتا ہے؟ رد کیا ہوا ہے نا، دھتکارا ہوا ہے، رب نے اپنی بارگاہ سے اس کو دھتکار کے باہر پھینکا۔ تو حضرات اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، نبی علیہ السلام کے کہے ہوئے کے مطابق اگر میرا اور آپ کا عمل نہ ہوا تو رب کی نظر میں بھی وہ دھتکارا ہوا عمل ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اسی طرح جمعے کے مخصوص احکام کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک تربیت اور بھی دی۔ فرمایا من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعہ، جو بندہ جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے۔ کون سی سورت کی؟ کاف ہا فا، ایک ہے سورت قاف، ایک ہے الکہف جو 15ویں پارے سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور 16ویں پارے میں شروع میں جا کے ختم ہو رہی ہے۔ فرمایا جس نے اس سورت کو جمعہ کے دن پڑھا، اضاء لہ من النور فیما بینہ وبین البیت العتیق، اللہ احکم الحاکمین، اس بندے کے درمیان اور بیت العتیق کے درمیان کا جتنا فاصلہ ہے اس بندے کے لیے نور، یعنی کہ اپنی طرف سے ایک روشنی کا انتظام کر دے گا۔ اب بیت العتیق کیا ہے؟ بیت العتیق کیا ہے؟ نہیں پتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حج کنا کنا کیتا ہے؟ عمرہ کس کس نے کیا؟ سب سے پرانا گھر بیت العتیق کا مطلب کیا ہے؟ عتیق کہتے ہیں پرانے کو، اولڈ، پرانا گھر بیت اللہ، جہاں پہ حج کیا جاتا ہے، جہاں پہ عمرہ کیا جاتا ہے۔ بندہ پاکستان میں ہے، بندہ کینال بینک میں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس نے جمعے والے دن سورت کہف کی تلاوت کی، سنت کو پورا کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کے حکم کو مانتے ہوئے کہ جمعے والے دن جس نے اس سورت کو پڑھا، اب اللہ کی رضا، نبی کی سنت کو پورا کرتے ہوئے اس نے سنت پر عمل کر لیا اور جمعے والے دن اس نے اس کی تلاوت کر لی۔ اب یہاں سے لے کے بیت اللہ تک کتنا فاصلہ بنتا ہے؟ کتنا فاصلہ بنتا ہے؟ تقریباً 5500 کلومیٹر۔ اتنی مسافت اللہ اس بندے کے لیے صرف ایک سورت جمعے والے دن پڑھنے کے بدلے میں اس کے لیے اپنی رحمت سے نور اور روشنی کا بندوبست کر دیں گے۔ جس طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے لیے اللہ کفارہ بنا دیتا ہے، اسی طرح رب العالمین اس سورت کو بھی کفارہ بنا دیتا ہے۔ روشنی کا انتظام ہو گیا، نور کا بندوبست ہو گیا۔ اور پھر اسی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، اس جمعے اس نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی، اگلے جمعے تک اللہ احکم الحاکمین اس پورے ہفتے کو اس کے لیے پر نور بنا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق کہ جو بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے جمعے والے دن جو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کو کس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا؟ نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آخری رکعت میں ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہ کرے ہماری نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں جیسی اللہ بنا دے۔ آمین نہ کیا جائے سارے؟ آمین کہیں سارے؟ اللہ کی قسم اگر نبی کی نماز جیسی ہماری نماز ہوگی تو کامیابی ہمارا مقدر انشاءاللہ۔ اور اگر نبی کی نماز جیسی، نبی کی رکعات جیسی، نبی کے رکوع جیسے، نبی کے قیام جیسے، نبی کے سجدوں جیسے، نبی کے تشہد جیسے اور نبی کے سلام پھیرنے جیسے اگر ہمارے سلام، ہمارے قیام، ہمارے رکوع، ہمارے سجدے، ہماری نمازیں، ہماری تسبیحات نہ ہوئیں، یقین جانیے اجر میں کمی ہو جائے گی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو۔ اب ہم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ نبی علیہ السلام کو آج کے دور میں دیکھنا ہو تو کیسے دیکھیں گے؟ احادیث کو پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کے اندر نبی علیہ السلام کی صفات کا ذکر موجود ہے، آقا علیہ السلام کے اخلاق کا ذکر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا ذکر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح کا ذکر موجود ہے، آقا علیہ السلام کی پوری سیرت موجود ہے۔ اسی طرح مزید سمجھنے کے لیے ان ساری باتوں کو رب نے نبوت والی زبان سے جن کلمات کو ادا کروایا ہے ان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ ان احادیث کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز اس طرح کی نماز ہے۔ اللہ کرے ہماری نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں جیسی بن جائیں۔ بات کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر نماز کی آخری رکعت جس میں سلام پھیرا جاتا ہے اس میں درود ابراہیمی کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے،
اور جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ہر موقع پر ہر رکن میں اللہ نے نماز کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ ہم اللہ اکبر کر کے نماز شروع کرتے ہیں، سبحانک اللہ یا اللہ مباعد بینی، یہ کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف۔ الحمدللہ رب العالمین، شروع والی 3-4 آیتیں کس کی تعریف ہے؟ اس کے بعد ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم سے اپنے لیے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں معذرت کے ساتھ، ہم نے چھوٹے بچپن سے لے کے آج تک بس ایک ہی دعا رٹی ہے، سبحان ربی العظیم، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام کی جب نماز ہم نے پڑھی نا، جب ہم نے حدیث کو پڑھا اور نبی علیہ السلام کی نماز کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا نبی علیہ السلام صرف یہ نہیں پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری سبحان ذی الجبروت والملکوت، اور بھی بیشتر دعائیں نبی علیہ السلام اپنے رکوع کے اندر اور اپنے سجدے کے اندر کیوں پڑھتے تھے یہ ساری دعائیں؟ آپ تو معصوم تھے، آپ کو تو اللہ نے گناہوں سے بچا کے بھیجا تھا، ہمارے لیے یہ ساری دعاؤں کا اہتمام کیا گیا تاکہ امت یہ پڑھ کے سیکھے اور اپنی نمازوں میں مزید خشوع خضوع کو پیدا کرنے کے لیے، اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے رکوع میں جا کے رب سے یہ دعائیں کرے، سجدے میں جا کے رب سے یہ دعائیں کرے۔ بہرحال قصہ مختصر بات جو سمجھانا مقصود ہے، نبی علیہ السلام تشہد میں درود ابراہیمی کے بعد ایک دعا ہر نماز کی آخری رکعت میں پڑھا کرتے تھے، وہ کون سی دعا ہے؟ کس کس کو آتی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں محمد، دعا پڑھنے والے کون ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو رب نے گناہوں سے معصوم کیا ہے، بچایا ہے، اس نبی کی ہر نماز کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ جس نبی نے جا کے جنت کا دروازہ کھلوانا ہے نا، وہ نبی اپنی ہر نماز کی آخری رکعت میں اس دعا کو پڑھ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں رکھ لے، قبر میں مجھے عذاب نہ دینا۔ کیوں جی؟ ہمارے پاس کوئی رب کا لکھا لکھایا کوئی اسٹامپ پیپر موجود ہے کہ جس سے ہمارا دل ہمیں مطمئن کر دیتا ہے کہ تمہیں قبر کا عذاب نہیں ہوگا؟ اگر میرا اور آپ کا دل مطمئن نہیں تو پھر ہم کیوں نہیں مانگتے رب سے؟ پھر میرا ضمیر، میرا جسم مجھے کیوں نہیں جوڑتا کہ تیری نماز نبی کی نماز ایسی نہیں ہے؟ میرا نبی نماز کے اندر جو پڑھتا تھا وہ تیرے اذکار، وہ تیری تسبیحات پوری نہیں ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، نہ یقین آئے صحیح احادیث کو اٹھا کے نبی علیہ السلام کی نماز کا مطالعہ گھر جا کے آپ خود کیجئے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں رکھ لے۔ واعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ جی کٹ بولے ہو، سارے بولو ذرا، اللہ جو جو بولے ان کو جہنم سے آزاد کر دے، اللہ جو جو بیٹھے ہیں ان سب کو جہنم سے آزاد کر دے میرے سمیت، اللہ جو جو آمین کہہ رہے ہیں سب کو جہنم سے آزاد کر دے۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، اے اللہ دعا مانگنے والے کون؟ بات کو دہرائیے گا میرے ساتھ ساتھ تاکہ اہمیت پتہ چل جائے۔ دعا مانگنے والے کون ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں پہ مانگی جا رہی ہے؟ جب رب سے ملاقات ہو رہی ہے، نماز کے اندر رب سے گفتگو ہو رہی ہے، اس وقت اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ قبر کے عذاب سے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ دجال کون ہے؟ اللہ کا الحاکمین نے جس طرح شیطان کو طاقت عطا کی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ رب نے اس کو طاقت بھی عطا کرنی ہے۔ یہ مردوں کو زندہ کرنے پر رب نے اس کو قدرت دی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے تھے نا کم باذن اللہ، یہ ایک فتنہ ہوگا، یہ ایک آزمائش ہوگی جو لوگوں کو اٹھائے گا، لوگوں کو بلائے گا، اور یہ ہوگا کیسا؟ اس کی حالت کیسی ہوگی؟ ایک آنکھ ہوگی وہ بھی آدھی، یعنی کہ کانی آنکھ والا، ٹھیک ہے؟ فرمایا جو کوئی بندہ دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے، ایک کام جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت، اور دوسرا کام اپنی ہر نماز کی آخری رکعت کے اندر رب سے اس دعا کو کیا کرے، اللہ ضرور بھی ضرور اس بندے کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا، وہ بندوں کو اٹھائے گا۔ ہاں بھی میں کون ہوں؟ آج ہمیں جینے کے لیے، دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، مال و متاع، گاڑیاں، بنگلے، شہرت، عزت، وقار، جو کچھ ہمیں چاہیے سب کچھ اس کے پاس ہوگا، کھیتیاں، فصلیں، اناج، غلے، باغات، نہریں، دریا، ہر چیز اس کے پاس موجود ہوگی۔ وہ کہے گا ہاں بھی بتا میں کون ہوں؟ بندہ دیکھے گا اس کے دائیں بائیں وہ لہراں بہراں موجاں، پیچھے بہت بڑی فوج ہے، اور یہ ساری کی ساری فوج کون سی ہوگی؟ جو اس کے ساتھ جہنم میں جانے والی، جو اس کو اپنا خالق، مالک اور معبود اور خدا تسلیم کرنے والے، لمبی قطار لوگوں کی لمبی فوج ہوگی۔ بندہ دیکھے گا پریشان ہو جائے گا کہ یار اس کے پاس تو ہر طرح کی چیز موجود ہے۔ نبی السلام نے فرمایا بندوں سے یہ ہم کلام ہوگا، باتیں کرے گا، جو بندہ ایمان والا ہوگا وہ اس کا مقابلہ کرے گا،
اور یہ اس کو قتل کر دے گا، دوبارہ پھر زندہ ہوگا، پھر مقابلہ ہوگا، ایمان والا بندہ تو بچ جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے، باقی اس کے فتنے میں آنے والی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ کیوں جی؟ ہم بچنا چاہتے ہیں ایسے فتنے سے؟ اس کے ایک ہاتھ پہ جنت، دوسرے ہاتھ میں جہنم، ایک ہاتھ پہ جنت اور دوسرے ہاتھ پہ جہنم۔ بظاہر نظر آنے والی جو جہنم ہوگی حقیقتاً وہ جنت ہوگی، اور جو بظاہر نظر آنے والی اس کی جنت ہوگی حقیقتاً وہ جہنم ہوگی۔ یعنی کہ جو اس وقت کے حقیقی منظر کو دیکھ کے، جو اس کے سامنے ہوگا، اس کو دیکھ کے جو بھٹک گیا گمراہ ہو گیا۔ چھپا ہوا فتنہ ہے، چھپی ہوئی آزمائش ہے۔ اللہ کا ملاقمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یقیناً میرے سمیت سارے ہی اس فتنے سے بچنا چاہتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ سلیوشن کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ اللہ سے اپنی ہر نماز میں تشہد کے اندر آپ سے یہ دعا کیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ دعا کرنے والے، سکھانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ زندگی کے بھی بڑے فتنے ہیں، اے اللہ موت کے وقت کے اور موت کے بعد کے بھی بڑے فتنے ہیں۔ اے اللہ مجھے زندگی کے بھی تمام فتنوں سے، تمام آزمائشوں سے، ہر قسم کی بری تقدیر سے، ہر قسم کے شر سے اے اللہ اپنی حفاظت میں رکھنا۔ مرتے وقت بھی اور مرنے کے بعد کی جو اخروی اور برزخی زندگی ہے وہاں پہ بھی مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا، مجھے ان فتنوں میں مبتلا نہ کر دینا۔ واعوذ بک من المأثم والمغرم اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ دنیا پر کئی طرح کے قرضے ہوتے ہیں۔ ایک قرضہ ہے میں نے کسی سے 1 لاکھ روپیہ لیا، حالات ماڑے آ گئے، میں پلٹا نہیں سکیا، ایک قرضہ یہ ہے۔ ایک قرض یہ ہے کہ میں نے کسی پر بہتان بازی کی، معافی مانگنے سے پہلے میں مر گیا، میں نے کسی پر جھوٹا الزام لگایا، معافی مانگنے سے پہلے مر گیا، میں نے کسی کو گالی دی، کسی کو برا بلا کہا اور معافی مانگنے سے پہلے مر گیا، یہ بھی قرض ہے۔ ہم نے سمجھا بس لین دین کا نام قرض ہے۔ کسی کو تھپڑ مارا ہے، معافی نہیں مانگی، کسی کو گالی دی ہے، الزام لگایا ہے، جھوٹ باندھا ہے، تبرہ بازی کی ہے، عزت کو اچھالا ہے، اللہ کی قسم میرا بیان نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ بھی ایک قرض ہے۔ قرض ہے۔ اگر انسان جیتے جی اس قرض سے اپنے آپ کو سرخرو کر گیا تو ٹھیک ہے، وگرنہ یہ بھی ایک قرض لے کے اپنے ساتھ مرے گا، اور پھر فیصلہ کہاں پہ ہوگا؟ مالک یوم الدین، وہ مالک جو جزا اور سزا کا فیصلہ کرنے والا، اس دن فیصلہ ہوگا۔ اور اس دن فیصلے میں نہ تو ڈالر یوز ہوں گے، نہ ریال یوز ہوں گے، نہ کوئی پاکستانی کرنسی یوز ہوگی، نہ کسی اور ملک کی کرنسی یوز ہوگی۔ پھر وہاں پہ یوز کیا ہوگا؟ استعمال کیا ہوگا؟ لیا کیا جائے گا؟ دیا کیا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے حدیث کی ایک مثال دے کے بات سمجھایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے کو اللہ جنت کا ٹکٹ دے گا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، اور جنت میں جانے لگے گا۔ ایک بندہ آ گیا، اے اللہ مجھے آج انصاف چاہیے، آپ سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی نہیں، اے اللہ مجھے انصاف چاہیے۔ اے بندے کس طرح کا انصاف چاہیے؟ اے اللہ یہ جو ابھی جنت میں جا رہے ہیں نا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دینے کے لیے وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ اس بندے کو بلائے گا، جنت کا ٹکٹ سب سے پہلے واپس، اور بات ہوگی ہاں بھی تو نے ایسے کیا تھا، وہاں پہ جھوٹ بولنے کا کوئی آپشن موجود ہے؟ بندہ کہے گا ہاں، تو آپ دو پھر بدلے میں کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور حقدار کے کھاتے میں ڈال دو، اس کے گناہ اٹھاؤ اور اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب یہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا، لمبی قطار لگی ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم سارے اس دنیا میں رہنے والے ہیں، کسی کو اپنی ذات پر، کسی کو اپنے پیسے پر، کسی کو اپنی حسب و نسب پر، اپنی ذات پات پر، اپنے مال و متاع پر، اپنی عزت اور شہرت پر اللہ کی قسم ہرگز 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 اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیسہ کس نے دیا؟ یہ حسب و نسب کس نے دیا؟ وہ چاہتا تو سانو کسی کچرے والے گھر پیدا کر دینا، کر سکتا تھا کہ نہیں؟ پیسہ کس نے دیا؟ یہ عزت کس نے دی ہے؟ تو جب سب کچھ دینے والا وہ ہے تو ہم کس بات پہ اکڑ رہے ہیں؟ کس بات پر فخر کر رہے ہیں؟ کس بات پر ہماری نظریں دوسروں کو گندا سمجھتی ہیں؟ عزت دینے والی ذات اللہ کی، عزت دینے والی ذات، ذلت دینے والی ذات اللہ کی، عزتوں کا ذلتوں کا مالک اللہ۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو عزت دینے والے یا کسی کی عزت کو کم کرنے والے؟ تو حضرات اس دن فیصلہ ہوگا۔ اگر ہم زندگی اور موت کے فتنوں سے، زندگی اور موت کے قرض سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم طریقہ وہی ہے، نبی علیہ السلام کی نماز جیسی نماز بنا لیں۔ اور بات ہم کر رہے تھے دجال کے فتنے سے۔ جو بندہ جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے یا اپنی ہر نماز کے اندر آخری رکعت میں درود ابراہیمی کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، میں پورے یقین سے کہتا ہوں، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ کہنے والے اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جو بندہ
دعا کو پڑھتا ہے انشاءاللہ اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. باتیں اور بھی بہت ساری تھیں لیکن یہ مسئلے سمجھانا بھی ضروری تھا. انشاءاللہ موقع ملا تو آئندہ جمعے پھر بیان کریں گے. اللہ کا ملاکمین ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.